ایک روایت سناتا ہوں محمد ابن سنان کی، آپ روحانی لطف محسوس کریں گے اس میں ایک خاص حوالے سے، ساتھ رہیے گا میرے۔ محمد ابن سنان کہتے ہیں میری آنکھوں میں درد تھا۔ اچھا، یہ رجال کشی سے روایت پڑھ رہا ہوں، ہماری آج سے تقریباً 1000 سال پرانی کتاب، یہ ان ساری معتبر کتابوں سے باتیں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں میں۔ تو امام رضا علیہ السلام کے پاس آیا محمد ابن سنان، اس نے کہا کہ مولا میری آنکھیں درد کر رہی ہیں، کوئی دعا کر دیں۔ دعا کر سکتے تھے، لیکن اس سے بڑا امر امام چاہتے تھے کہ اس سے فائدہ یہ اٹھایا جائے کہ امام رضا علیہ السلام نے خط لکھا ابو جعفر محمد ابن علی التقی الجواد علیہ السلام کے لیے۔ اچھا، بچپن ہی سے امام رضا علیہ السلام اپنے فرزند کو ابو جعفر کہتے تھے، سبحان اللہ۔ تو امام جواد کو بچپن ہی سے ابا جعفر کہتے تھے، امام رضا بالکل ویسے ہی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی سے امام حسین کو ابا عبداللہ کہتے تھے۔ حسین کو بچپن میں ابا عبداللہ کہا گیا، امام محمد تقی کو بچپن ہی سے ابا جعفر کہا گیا۔ تو امام نے خط میں بھی ابو جعفر ہی لکھتے تھے، وہ یہ خط لے کے جاؤ، محمد ابن سنان سے کہا، خود نہیں دعا بتلائی، کہا جاؤ یہ خط لے کر۔ اچھا، وہ خدمت گزار تھا ایک امام کا، وہ گیا محمد ابن سنان کو لے کر، یہ باہر رہ گیا محمد ابن سنان گھر کے، وہ خدمت گزار اندر چلا گیا خط لے کر، اور روایت میں سے ملتا ہے کہ خادم قد حملہ، اتنے چھوٹے تھے امام جواد اس وقت کہ یہ جو خادم تھا یہ گود میں لے کر آیا امام محمد تقی علیہ السلام کو۔ دیکھیں معمولاً 3 یا 4 سال کے بچے کو بھی معمولاً آپ گود میں لے کے باہر نہیں جاتے، تقریباً یہ 2 سال تک کی عمر ہوتی ہے کہ جس میں ایک بچے کو گود میں لے کے آپ باہر آتے ہیں۔ تو اب امام تقریباً 2 یا زیادہ سے زیادہ شاید بظاہر 2.5 سال کے ہیں اس وقت کی یہ بات ہے۔ سنیے گا، بہت لطف محسوس کریں گے، اس کا اختتام بہت یونیک ہے اس واقعے کا۔ امام جواد علیہ السلام کو وہ گود میں لے کے خادم آیا اور امام کے سامنے اس نے خط کھول دیا۔ امام گود میں ينظر فی الکتاب، وہ خط کو دیکھتے ہیں، وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، اور امام نے اپنا سر آسمان کی طرف بلند کیا، 2 سال کے بچے نے، وَيَقُولُ، اور کہتے ہیں ناجن، فَفَعَلَ ذَلِكَ مِرَارًا، یعنی امام نے کئی مرتبہ کہا ناجن ناجن ناجن، یعنی تجھے نجات عطا ہو گئی، تجھے نجات عطا ہو گئی، تجھے نجات عطا ہو گئی۔ تو محمد ابن سنان کہتے جیسے ہی اس 2 سال کے بچے کی زبان مطہر سے ناجن کا لفظ نکلا کہ تجھے نجات عطا ہو گئی، تو نجات یافتہ ہو گیا، فَذَهَبَ كُلُّ وَجْعٍ فِي عَيْنِي، جتنا میری آنکھوں کا درد تھا سب چلا گیا، وَأَبْصَرْتُ بَصَرًا لَا يُبْصِرُهُ أَحَدٌ، اور میں اتنا دیکھنے لگا کہ جو کوئی اور دیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ سبحان اللہ۔ امام رضا علیہ السلام اپنے بات کی امامت کا تعارف کروا رہے ہیں اس واقعے کے ذریعے سے، اسے فقط ایک چھوٹا معجزہ نہ سمجھیے گا، یہ تو ایک سادہ سی بات ہو گئی، امام کے لیے کیا مشکل کام ہے کہ آنکھوں کی بینائی کو واپس لے آئیں؟ کہا نا 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 نا، اس کے ذریعے سے امام یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو، جب 2 برس کے بچے کے پاس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امر الہی سے یہ طاقت موجود ہے کہ فقط ناجن کہہ دے کہ تو نجات پا گیا، تو آنکھوں کا درد واپس فقط نہیں آ جائے گا، ابصرت بصرا لا یبصر احد، میں ایسا دیکھنے لگا جیسے کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ سبحان اللہ۔ جیسے یہ ہوا، ابھی تک بھی میں اس جملے پہ نہیں آیا جس جملے پہ آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، تو اس نے امام سے کہا کہ جعلک اللہ شیخا علی هذه الامہ، شیخ ویسے کہتے ہیں بزرگ کو، اب 2 سال کے بچے کو یہ محمد ابن سنان شیخ کہہ کے مخاطب کر رہا ہے، کیونکہ معجزہ دیکھ چکا اپنی نگاہوں کے سامنے۔ کہا کہ اے فرزند رسول، اللہ نے تو آپ کو اس امت کا شیخ قرار دیا، یعنی بزرگ ہیں آپ اس امت کے، کما جعل عیسی ابن مریم شیخاً علی بنی اسرائیل، جیسے کہ عیسی ابن مریم کو بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے شفا عطا کرنے والا قرار دیا تھا، وہ بھی تو مادرزاد نابینا افراد کو شفا دے دیتے تھے نا۔ آپ نے بھی، میری آنکھوں میں درد تھا، آپ 2 سال کے ہیں، آپ نے کہا ناجن نجات تو پا گیا، مجھے شفا مل گئی، جیسے بنی اسرائیل کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام شفا دینے والے تھے، اس امت کے لیے آپ شفا دینے والے ہیں۔ ثم قلت له، اس کے بعد محمد ابن سنان نے کہا یا شبیحہ صاحب فطرس، سبحان اللہ، امام جواد سے کہا آپ تو بالکل اس کی شبیہ ہیں جس نے فطرس کو شفا عطا کر دی تھی۔ سبحان اللہ، یعنی آپ حسین ابن علی کی شبیہ ہیں، اے فطرس کو شفا عطا کرنے والے کی شبیہ، یا شبیہ صاحب فطرس، سبحان اللہ۔
یعنی آپ تو اپنے زمانے کے حسین ہیں. جیسے فطرس کو حسین نے گہوارے میں شفا عطا کی تھی, وہ بھی حسین سے مس نہیں ہوا تھا, حسین کے جھولے سے مس ہوا تھا. کاش میری بات پہنچ سکے. میں تو اس وقت اس وجہ میں ہوں کہ کاش ہم امام بارگاہ میں فرش ادا پر آپ کے سامنے ہی خطاب کر رہا ہوتا تو کسی اور ہی کیفیت میں ہوتا. جیسے فطرس کو حسین نے گہوارے میں شفا عطا کی تھی, حسین سے مس نہیں ہوا تھا, حسین کے گہوارے سے مس ہوا تھا, بالوں پر مل گئے, پرواز کرتا ہوا چلا, مم مثلی کہتا جاتا تھا کون ہے مجھ جیسا. ویسے ہی امام جواد علیہ السلام, اس کے سر پر ہاتھ نہیں رکھا امام جواد نے, آنکھوں پر کوئی پھونک مار کے دعا نہیں پڑی, آنکھوں پر اپنے دست مبارک کو نہیں لگایا. فطرس مس نہیں ہوا تھا حسین سے, گہوارے سے مس ہوا تھا. امام جواد نے بھی فقط کہا ناجن تو نجات پا گیا. اس 2 سال کے بچے بظاہر جو سامنے اس وقت ہے, لیکن اللہ کی جانب سے حجت ہے, زبان میں ایسی تاثیر ہے کہ کہہ دیا, آنکھیں ایسی واپس آ گئیں کہ اس سے کہتا ہے کہ مجھ جیسا تو کوئی اور دیکھ ہی نہیں سکتا تھا. لہذا کہا کہ آپ اپنے زمانے کے وہ حسین ہیں کہ آپ تو بالکل شبیہ ہیں فطرس کو شفا عطا کرنے والے کی. اس کا مطلب ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد, کلنا محمد, ہم سب کے سب محمد. اہل بیت نے کہا ہمارا پہلا بھی محمد, اوسط بھی محمد, آخر بھی محمد, سب کے سب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ بھی کہنا درست ہے کہ ہمارا پہلا بھی علی, اوسط بھی علی, آخر بھی علی, سب کے سب علی. اس واقعے کی روح سے یہ کہنا بھی درست ہے کہ پہلا بھی حسین, اوسط بھی حسین, آخر بھی حسین, ہم سب کے سب حسین ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ.